حج کے کئی مہینے ہیں اور وہ جانے ہوئے ہیں۔ فرمایا اس سے مراد ماہ شوال، ذیقعدہ اور ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ یہ حج کے مہینے ہیں اور ان دنوں میں لوگ حج کے سفر میں روانہ ہوتے ہیں۔ ان سارے دنوں کو حج کے دنوں کی فضیلت حاصل ہے۔ جو حج کے 5 ایام ہیں جن میں خاص طور پر ارکان حج ادا کیے جاتے ہیں، ان کی فضیلت ان سے مزید بڑھ کر ہے۔ اور یوم نحر یعنی قربانی کے دن کی فضیلت وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ماہ شوال سے لے کر ذی الحج میں حج کے ارکان مکمل ہونے تک جتنے دن ہیں، یہ سارے کے سارے حج کی فضیلت سے اللہ رب العزت نے ان کو روشن کیا سارے دنوں کو۔ اور فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں کے لیے لازم ہے، لوگوں پر یہ ضروری ہے کہ اللہ کے لیے حج کرے۔ جو شخص اللہ کے پاک گھر کی زیارت کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو اس سفر کی طاقت رکھتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت بخشی ہے، اس پر حج فرض ہے، لازم ہے کہ وہ اللہ کے پاک گھر کا حج کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا استطاعت سے مراد یہ ہے کہ بندے کے پاس سامان سفر ہو اور سفر کے لیے سواری موجود ہو، راستہ پرامن ہو، جس کے لیے یہ شرائط پائی جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مال عطا فرمایا ہو کہ جس سے وہ حج کے دنوں میں جتنے دن حج کے سفر پر رہے اپنا خرچہ کر سکے، جتنے لوازمات ہیں وہاں رہنے کے لیے جتنے اخراجات ہیں وہ اپنے پورے کر سکے، جتنے دن وہ حج پر رہے اتنے دن تک اپنے گھر والوں کی کفالت کر سکے، یعنی اس کے پاس اتنا رزق ہو کہ پیچھے اس کے گھر والوں کا گزارا چل سکے اتنے دن، اور راستہ اس کے لیے پرامن ہو۔ جس طرح کہ آج کل پاسپورٹ یا ویزا ہے، جب ویزا مل جاتا ہے تو سمجھ لیں ویزے کا مطلب ہے اگلے ملک کی طرف سے آپ کو اجازت مل گئی ہے کہ آپ وہاں جا سکتے ہیں، اب آپ کو وہاں جانے سے خطرہ نہیں ہے، وہ آپ کی حفاظت بھی کریں گے اور آپ کو وہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ ان کے ملک کا سفر کر سکتے ہیں۔ پاسپورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک سے کسی اور ملک میں جا سکتے ہیں۔ پاسپورٹ آپ کا ملک آپ کو اجازت دے رہا ہے، اور ویزا جس ملک کا آپ لیتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ وہ ملک آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ ہمارے ہاں آ سکتے ہیں۔ تو جب یہ ضروریات، یہ معاملات مکمل ہو جائیں اور جو شخص یہ معاملات کر سکتا ہے، یا آج کل کے دور میں جیسے مسلمان کشاں جاب در جاب وہ جانا چاہتے ہیں اور تعداد زیادہ ہوتی ہے لیکن کوٹا مقرر ہوتا ہے، اس دفعہ تو خیر کوٹا پورا نہیں ہوا کیونکہ آج کے اخراجات اتنے بڑھا دیے گئے ہیں کہ کئی لوگ اس وجہ سے شوق رکھنے کے باوجود نہیں جا سکے۔ لیکن جب کوٹا تھوڑا ہوتا ہے اور لوگ زیادہ جانا چاہتے ہیں تو اس وقت قرعہ اندازی ہوتی ہے، جس بندے کا نام نکلتا ہے سمجھ لیں کہ وہ صاحب استطاعت ہے، اور جس کی درخواست منظور نہیں ہوتی وہ صاحب استطاعت ہی نہیں ہے، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس کو اجازت ہی نہیں ملی۔ اور یہ اجازت یہ نہ وہ سمجھے کہ وہاں سے اجازت نہیں ملی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کی درخواست منظور نہیں ہوئی وہ سمجھے کہ مجھے شاید اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس بات کی ضمانت عطا فرمائی ہے کہ جب تم نیکی کا ارادہ کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نیکیاں لکھوانا شروع کر دیتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ وہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کی 1 سال حج کی درخواست منظور نہیں ہوتی، دوسرے سال منظور نہیں ہوتی، تیسرے سال منظور نہیں ہوتی، تو یوں سمجھ لیں کہ 3 سال ہو گئے حج کی نیکیاں اس کی لکھی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ تو مسلسل اس کے ارادے میں ہے نا، اس نے تو نیکی کا ارادہ کر لیا ہے، تو اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہوگا، نیکی کے لکھنے کے قلم جاری ہو گئے، وہ لکھ رہے ہیں اس کے، اور جس سال اس کی منظوری ہو جائے گی وہ سمجھ لے کہ اب وہ صاحب استطاعت ہو گیا ہے، وہ جب تک منظوری نہیں ہوگی تب تک سمجھے کہ صاحب استطاعت ہی نہیں۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس شخص کے پاس یہ ساری سہولیات موجود ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا رزق دیا ہو کہ سامان حج، سامان سفر اس کے پاس دستیاب ہو، وہ حاصل کر سکتا ہو، سفر کر سکتا ہو، سواری کے اخراجات یعنی ویزا ٹکٹ کے وہ پیسے بھر سکتا ہو، وہاں کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، اتنے دن اس کے گھر کے اخراجات چل سکتے ہوں، تو جب اس پر حج فرض ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ حج کر لے، اس کو چاہیے کہ وہ اس فرض کو جلدی جلدی پورا کر لے۔ یہاں جو لوگ بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں، بیٹی جوان ہو تو پہلے اس کا فرض ادا کرنا چاہیے، جی اس سے یہ زیادہ ضروری ہے، وہ کرنا چاہیے، اور بعض روشن خیال لوگ آج کل کے وہ اس طرح کے اپنی طرف سے فتاوے شروع کر دیتے ہیں، وہ فتوا دینا شروع کر دیتے ہیں، حج بندہ تب کرے جب کوئی بندہ بھوکا نہ سوئے، مسجد کو سیمنٹ کی بوری بندہ اس وقت دے جب بندہ ہر جگہ پر آٹے کی بوری دے، پہلے غریب کے گھر میں آٹے کی بوری دو، اس کے بعد مسجد میں سیمنٹ کی بوری دو۔ 1000 مسجدیں بنانے سے بہتر ہے کہ کسی غریب کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو۔ تو یہ سب جو ایویں کسی نے بنا لیا کہ سوڈان کے اندر وہ ایک امام صاحب ہے، خطیب صاحب ہے، اس نے سب سے مختصر خطبہ دیا اور انہوں نے کہا جی کہ 1000 مسجدیں بنانے سے بہتر ہے کہ کسی غریب کو پیٹ پر کھانا دے دو۔ اپنی طرف سے ہی بنا لیا کسی نے، حالانکہ نہ یہ کوئی شریعت ہے، نہ کوئی شرعی مسئلہ ہے، نہ وہاں کسی نے بیان کیا ہے، نہ ہی اس کی کوئی حقیقت ہے، اپنی طرف سے ہی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیطانی چالیں ہیں جو شیطان لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈال کر ان کو ایک نیکی سے ہٹاتا ہے۔ ایسا اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے کہ آپ کو ایک نیکی سے ہٹا کر دوسری نیکی کی طرف راغب کرے، اسلام کا یہ مزاج نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ ہر نیکی کو اس کے موقع پر کیا جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جیب میں لاکھوں روپے کا موبائل فون ہو تو اس کی آپ کو اجازت ہو، چاہے غریب آپ کے اڑوس پڑوس میں بھوکے مار رہے ہوں، آپ کے پاس آپ کے نیچے لاکھوں روپے کی گاڑی ہو تو اس سے آپ کو کوئی نہ روکے کہ گاڑی آپ تب لو جب ہر بندے کے پاس سواری ہو، اس سے آپ کوئی نہیں فتویٰ لگاتا آپ پر۔ آپ کی جیب میں موبائل فون ہے جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، کوئی فتویٰ نہیں لگاتا کہ موبائل فون تب لو جب سارے غرباء کے پاس ذرائع ابلاغ آ جائے، جب سب کو کھانا پینا میسر ہو جائے، اس وقت کوئی فتویٰ نہیں لگاتا۔ آپ کے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، اس کے اسباب چل رہے ہیں، وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، کیبل لگی ہوئی ہے، کسی نے آج تک نہیں کہا کہ کیبل کا بل تب دینا جب تم کسی غریب کے گھر میں آٹا پہنچا دو، آج تک کسی نے یہ فتویٰ نہیں دیا۔ آج تک کسی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ موبائل فون تب رکھنا جب تم کسی غریب کی جناب ہمدردی کر لو، آج تک کسی نے نہیں یہ کہا۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ گناہ سے روک کر نیکی کی طرف راغب کیا جائے۔ جتنے گناہ کے ذرائع ہیں ان سے کوئی نہیں روک رہا، اور کہتے ہیں کہ مسجدیں بنانا چھوڑ دو اور غریب کے گھر میں آٹا پہنچاؤ۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ مساجد بھی بناؤ اور غریب کے گھر میں آٹا بھی پہنچاؤ۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں کہ آپ یہ کہو کہ بیٹی کا فرض پہلے ادا کر لو، حج رہتا ہے تو رہ جائے، یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ بیٹی کا فرض بھی ادا کرو اور حج بھی اپنے موقع پر ادا کرو۔ جس پر حج فرض ہے اس پر حج ہی فرض ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے اہم ترین رکن حج ہے، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں۔ کلمہ پڑھنا، اللہ کی توحید پر ایمان لانا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سارے رسولوں کی رسالت پر ایمان لانا، یہ پہلا رکن ہے اسلام کا۔ دوسرا رکن نماز ہے، تیسرا رکن روزہ ہے، اور چوتھا رکن حج ہے، اور 5واں رکن زکات ہے۔ یہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے حج، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص پر حج فرض ہو اور وہ بہانے سے کہے کہ نہیں فلاں چیز پہلے ضروری ہے وہ کر لی جائے۔ نہیں، اسلام کے ارکان سب سے پہلے ضروری ہے، یہ اسلام کے ارکان میں سے۔ اسلام آپ کو نہیں روکتا کہ آپ غریب کی ہمدردی کریں، اسلام آپ کو کہتا ہے کہ آپ غریب کی ہمدردی کریں۔ اسلام حکم دیتا ہے غرباء مساکین کے حقوق ان تک پہنچائیں، اسلام یہ کہتا ہے۔ لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم ایک نیکی کرو اور دوسری چھوڑ دو، اسلام کہتا ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر کرو،
جن لوگوں نے یہ شرارتیں چھوڑی ہوئی ہیں، یہ شیطانی چالیں ہیں، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی شخص اس طرح کی بات کر دے کہ مسجد بنانے سے بہتر ہے کہ یہ کرے، نہیں، مسجد بنانا ہی بہتر ہے، مسجد بنانا پہلے بہتر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غریب کے گھر میں آٹا پہنچانا بھی بہتر ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کسی چیز کے تقابل میں کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز نہیں بہتر، اس سے یہ چیز بہتر ہے، تو پھر آپ ان چیزوں کو چھوڑیں جو چیزیں جن کے بغیر آپ کا گزارا بھی چل سکتا ہے، جن کے بغیر ایمان بھی مکمل رہ سکتا ہے، اور جن کے بغیر آپ شیطانی چالوں سے بچ سکتے ہیں، گناہوں سے بچ سکتے ہیں، جن چیزوں سے آپ ان چیزوں کو چھوڑیں۔ اگر چھوڑنا ہے، کسی کو اس طرح کی تبلیغ کرنی ہے، تو اسے کہیں کہ موبائل بعد میں لینا، پہلے غرباء مساکین کا خیال کرو۔ اسے کہو گاڑی بعد میں لینا، پہلے غریب کی بیٹی کا فرض ادا کرو۔ اگر آپ نے کسی کو روکنا ہی ہے تو آپ اسے یہ کہیں کہ اپنے گھر میں ٹی وی بعد میں چلانا، پہلے پڑوسی کے گھر کے بچوں کو دیکھو، وہ روتے تو نہیں ہیں، کھانے کی وجہ سے رو تو نہیں رہے، پہلے اس طرف پہ۔ اگر آپ نے روکنا ہی ہے کسی چیز سے، تو کسی کو ٹی وی سے روکو، کسی کو موبائل سے روکو، کسی کو گاڑی سے روکو، کسی کو عیاشی سے روکو۔ آپ یہ نہ کرو کہ آپ اسلام کی ایک نیکی سے روکو اور دوسری کی طرف ترغیب دو۔ جب قربانی فرض ہوتی ہے نا، کسی بندے پر قربانی فرض ہو جاتی ہے، تو اس پر قربانی ہی فرض ہے۔ کوئی شخص ایسا روشن خیال بنے کہ 50,000 میں قربانی ہونی ہے اور اس سال مجھ پر قربانی فرض ہے، تو میں وہ 50,000 روپیہ قربانی نہ ادا کروں، قربانی نہ کروں، بلکہ میں وہ ساتھ میں غریب کے بچے بھوکے سوتے ہیں تو ان کو دے دوں، تو اس سے یہ فرض ثابت نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ان کا حق آپ کے دوسرے مال سے ہے۔ اگر آپ پر قربانی فرض ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دن اللہ کی بارگاہ میں کسی حلال جانور کا جو قربانی کے لیے جائز ہے، اس کا خون بہانے سے بڑی نیکی اور کوئی بھی نہیں۔ تمہاری روشن خیالی جائز آ جاتی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ روشن خیالی دکھانی ہے تو گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آؤ۔ حج جب فرض ہوتا ہے تو پھر حج کرنا ہی فرض ہوتا ہے، یہ بات ذہن کے اندر رکھو۔ یہاں تک کہ جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مضبوط راوی، یار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ راوی فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر حج فرض ہو اور حج فرض ہونے کے باوجود وہ حج نہ کرے، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے۔ گویا اس کی موت میں اور یہودی یا عیسائی کی موت میں کوئی فرق نہیں، جس شخص نے طاقت ہونے کے باوجود حج نہ کیا۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج گرامی تو یہ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تبلیغ فرماتے تو کفار اگر آپ کی بات نہیں سنتے تھے، کافر آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو کافروں کے جہنم میں جانے کی وجہ سے بھی حضور کے آپ کے قلب مبارک پر وہ بات بھی شاپ گزرتی تھی، وہ بھی گرام گزرتی تھی۔ حضور کو یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ کافر جہنم میں جائے، کافر مرے، حضور کو یہ بھی برداشت نہیں تھا۔ پھر مسلمان کے بارے میں یہ فرمانا، یہ حج کی اہمیت اور فضیلت کو ثابت کر رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس پر حج فرض ہو، اس کو اللہ نے طاقت دی ہو، سارے معاملات اس کے مناسب ہوں، اور اس کے باوجود اگر وہ حج نہ کرے تو پھر اس کی موت میں اور یہودی اور عیسائی کی موت میں پھر کوئی فرق نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حج اتنا ہی لازم ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کی فضیلت میں حضرت علی بن موفق ایک اور صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت عطا فرمائی، میں نے طواف خانہ کعبہ کیا، سعی کی، جب رات کو کنکر مارے، وقوف عرفات کیا، وقوف منا کیا، وقوف مزدلفہ کیا، میں نے حج کے سارے ارکان پورے کیے۔ جب میں نے طواف زیارہ کیا
تو میں نے خانہ کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا اللہ میرا حج قبول ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میرا حج قبول ہے کہ نہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگا اور دل کے اندر یہ خیال لا کر میں رونے لگا کہ میں نے سارے حج کرنا، یہ آپ یہ بھی بات اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں، میں نے اپنے کانوں سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، حج کرتے ہوئے، حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے میں نے کئی لوگوں کی زبانوں سے اپنے کانوں سے میں نے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ حاجی کہلوانا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیں، حج کرنا یہ طاقت اپنی جگہ پر، اس کے ساتھ ساتھ یہ طاقت بھی ضروری ہے کہ بندہ حج کے ارکان پورے طریقے سے ادا بھی کر سکے۔ لوگ وہاں اس وقت باپوں کو بھیجتے ہیں جب وہ کوئی رکن بھی ادا نہیں کر سکتے، وہ بڑی مشکل میں ہوتے ہیں اس وقت، ان کا وہ چلے جانا۔ حج والے دن ایک شخص کو جو صحیح تندرست ہو اور وہ مزدلفہ سے چلے، مزدلفہ سے صبح چلنا پڑتا ہے۔ جو زیارات آپ عمرہ پر جاتے ہیں اور سواری پر کرتے ہیں اور آپ کو آدھا دن گزر جاتا ہے نا، وہاں سے پیدل چل کر آپ کو آنا پڑتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے۔ اور ٹرین کے ٹکٹ ہونے کے باوجود اس کے اسٹیشن پر اتنا رش ہوتا ہے کہ بندے کی باری نہیں آتی، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک دن کے اندر ہم نے 25 کلومیٹر پیدل سفر کیا آج کے دن، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے ارکان اس وقت اس موقع پر ان دنوں میں ادا کرنا یہ بڑی محنت کا کام ہے، بڑی ہمت کا کام بھی ہے، حج کے ارکان پورے کرنا۔ اس لیے یہ بھی کوشش کی جائے کرنی چاہیے ہر بندے کو کہ اللہ تعالیٰ اگر طاقت دے تو پھر بڑھاپے کو نہیں انتظار کرنی چاہیے، بڑھاپے کو نہیں سوچنا چاہیے۔ بندے کو جب اللہ تعالیٰ طاقت دے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس فرض کو جلدی سے جلدی پورا کرے، جتنی ہمت اور طاقت میں وہ کر سکتا ہے اتنی جلدی کرے اس کو پورا۔ اب حضرت علی بن موفق وہ فرماتے ہیں میں نے سارے ارکان پورے کر لیے، اور اس وقت تو اتنی سواریوں کا بندوبست بھی نہیں تھا۔ آپ حج کے دنوں میں ٹیکسی بھی کرواتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اپنے مقام پر جا کر نہیں چھوڑتی، آپ کو پھر بھی 4 کلومیٹر چلنا پڑتا ہے پیدل، وہ بھی آپ کو آپ کے ہوٹل پر یا آپ کو اس جگہ پر نہیں لے جاتی خیمے پر جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، کیونکہ رش اتنا ہوتا ہے، انہوں نے اس مقام پر آپ کو چھوڑنا ہے جہاں تک وہ جا سکتے ہیں۔ تو اتنے سارے ارکان وہ اتنی محنت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد کہتے ہیں خانہ کعبہ شریف کے ساتھ ٹیک لگائی اور بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ کوئی اشارہ مل جائے کہ میرا حج قبول ہے کہ نہیں۔ روتے روتے نیند آ گئی، آنکھ جو لگی تو اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا فرمائی، اور حضور مجھے فرما رہے تھے علی بھلا یہ بتاؤ تم اس شخص کو اپنے گھر بلاتے ہو جس سے تم محبت نہیں کرتے، اس شخص کو اپنے گھر بلاتے ہو جس سے تم محبت نہیں کرتے، تو جب تم نہیں بلاتے تو اللہ اس کو کیوں بلاتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا؟ اس کا مطلب ہے جس کو اللہ نے اپنے گھر بلایا اس سے محبت کرتا ہے تو بلایا ہے۔ تم کیوں اس شک میں پڑے ہو کہ تمہارا آج قبول ہے کہ نہیں؟ تم اپنے دل کو صاف کر کے کرو، اپنے معاملات پورے کرو، اللہ تعالیٰ اسی کو بلاتا ہے جس سے پیار کرتا ہے۔ ہم تفسیر بیضاوی پڑھ رہے تھے سبق کے اندر، بچوں کو میں سبق پڑھا رہا تھا۔ تفسیر بیضاوی ایسی تفسیر ہے، علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اتنے زبردست انداز میں لکھی ہے، عربی کی تفسیر ہے، اتنے زبردست انداز میں لکھی کہ علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اس تفسیر کو مکمل کر دیتے تو دوبارہ کسی کو قرآن پاک کی تفسیر لکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ اتنی وضاحت کے ساتھ اور اتنے خوبصورت انداز میں وہ لکھی گئی ہے۔ علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیضاوی میں صرف سورہ بقرہ کی تفسیر کی ہے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے بس، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے اندر ہم فاتحہ شریف کی تفسیر میں پڑھ رہے تھے کہ علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا یہ جو ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، فرمایا کہ عبادت کے ساتھ ہی
مدد اور معاونت کا یہ ذکر اس لیے ہے کہ جتنی عبادت کی توفیق ملتی ہی اللہ کی مدد سے ہے۔ اللہ اپنے گھر میں اپنی مدد سے کسی بندے کا یہ کمال ہے ہی نہیں۔ کوئی بندہ یہ سمجھے نہیں، آپ اس وقت مسجد کے اندر آئے بیٹھے ہیں تو آپ اپنا کمال نہ سمجھیں، اپنا کمال نہ سمجھیں کہ آپ نے اپنا کاروبار قربان کیا ہے، آپ اپنا وقت نکال کے آئے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں آپ نے کیا کتنی محنت کر لی ہے، یہ نہ سمجھیں، بلکہ آپ کی عبادت کے ساتھ اللہ کی طرف سے مدد کا تذکرہ اس لیے ہے کہ آپ کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ اگر آپ اب اللہ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں تو اللہ کی مدد سے ہی آئے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے تو آپ آئے۔ اس لیے بے نمازی بندہ بھی اس بات کو سوچ لے کہ اگر وہ اللہ کے گھر میں نہیں آتا تو وہ کیوں نہیں آتا، اور جو آدھی رات کو آتا ہے وہ بھی سوچ لے کہ کمال اس کا نہیں ہے، کمال اس مالک کا ہے جس نے اس کی مدد فرمائی اور اس کو اٹھا کے اپنے گھر میں لے آئے۔ تو یہ بات اپنے ذہن کے فرمایا اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ بندہ یہ بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے کہ بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس مالک نے خود اس کو توفیق دے کر اس کی مدد فرما کے بلایا اور بلا کے اس کو اپنے گھر میں کھڑا کیا۔ تو جو بندہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتا ہے اور وہ اللہ کے گھر میں چلا جاتا ہے حج کے لیے، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر امید رکھے، بھروسہ رکھے اللہ کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پیار کیا ہے تو اسے بلایا۔